1,28,000 افراد موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں اس گندگی کی وجہ سے۔ کون ہمیں صفائی کی طرف لے کے جائے گا؟ کون صاف کرے گا ہمیں؟ ہیلو، السلام علیکم، امید آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ میری باتوں کو سنتے چلے جا رہے ہوں گے۔ اپنے آپ کو صحت مند بنائیں، اور صحت بہت ضروری ہے۔ ہیلتھ از ویلتھ، اگر صحت ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر صحت بھی نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہر روز میری نئی باتیں سنتے چلے جائیے۔ صحت کے لیے کوئی بھی ملک نہیں بچ پایا۔ ڈاکٹر جلیل اسلم چینل کو آپ سبسکرائب کریں، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل۔ فضائی آلودگی سے کیسے بچا جائے؟ دنیا کا شاید کوئی بھی ملک نہیں بچ پا رہا۔ خود کو بچانا ہے، ہر شخص کو اس پر توجہ دینی ہے۔ سب سے پہلے گندگی کو دور کرنا ہے۔ گندگی، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف کرنا ہے، اپنے ارد گرد سے گند اٹھانا ہے اور اس کو کسی ایسی جگہ پہنچانا ہے، گند کو، جہاں اس کے جو جراثیم ہیں وہ باہر نہ نکلیں۔ ماحولیاتی تبدیلی کے مہلک اثرات کو کم کرنے کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم فیئر فائنانس پاکستان کے مطابق پاکستان میں فضائی آلودگی اور اس سے متعلقہ بیماریوں کے نتیجے میں ہر سال کم از کم 1,28,000 افراد موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں اس گندگی کی وجہ سے۔ کون ہمیں صفائی کی طرف لے کے جائے گا؟ کون صاف کرے گا ہمیں؟ ہم نے خود کو خود صاف کرنا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ورلڈ ایئر کوالٹی انڈیکس 2021 میں پاکستان کو دنیا کا تیسرا آلودہ ترین ملک قرار دیا گیا گندگی کا، جبکہ اس کے بڑے شہر خاص طور پر لاہور باقاعدگی سے دنیا کے زہریلے ترین شہروں میں شامل ہے۔ پاکستان میں کچھ سال قبل اسموک پر قابو پانے کے لیے اسموک کمیشن بنایا گیا تھا، جس میں نجی اور سرکاری اداروں سے تعلق رکھنے والے افراد کو شامل کیا گیا تھا، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکا۔ وہ انٹرنیشنل قوانین پر عمل کروانے میں ناکام رہا ہے۔ پاکستان میں بڑی تعداد میں استعمال ہونے والا پیٹرول معیار کے حساب سے بالکل بھی ماحول دوست نہیں ہے۔ یورو 5 تو پاکستان نے متعارف کروا دیا ہے، مگر یہ کچھ شہروں کے کچھ اسٹیشنز پر ہی دستیاب ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق اس وقت دنیا میں 99% آبادی آلودہ ہوا میں سانس لے رہی ہے، گندگی میں سانس لے رہی ہے۔ فضائی آلودگی کی وجہ سے ہر سال 70 لاکھ افراد جان کی بازی ہار جاتے ہیں، 70 لاکھ لوگ مر جاتے ہیں جو فضا میں آلودگی پھر رہی ہے، جس میں سے 90% وہ لوگ ہیں جو کم اور درمیانی آمدنی والے ممالک میں رہتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے کے تخمینے کے مطابق فضائی آلودگی اور شدید گرمی کا شکار ہونے والے لوگوں میں موت کا خطرہ 2.0% زیادہ بڑھ رہا ہے۔ شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ گندی آلودہ ہوا غریبوں کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے۔ اس کے مہلک اثرات خاص طور پر خواتین، بچے اور بوڑھے شہریوں کو سب سے زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق غیر محفوظ فضائی آلودگی کا شکار ہر 10 میں سے ایک شخص انتہائی غربت میں زندگی گزار رہا ہے۔ چین کے کیپٹل بیجنگ میں ریسرچ نے حمل ضائع ہونے والی، یہ جو ابارشنز ہو جاتی ہیں، ابارٹ ہونے والی اور فضائی آلودگی کا باہمی تعلق تلاش کرنے کی کوشش کی۔ نیچر سسٹینیبلٹی نامی جرنل میں شائع ہونے والی ٹیم کے تجزیے میں بیجنگ میں رہنے والی تقریباً 2.5 لاکھ پریگننٹ خواتین، حاملہ خواتین کا دوران حمل مشاہدہ کیا گیا۔ یہ خواتین 2009 سے 2017 تک بیجنگ میں رہائش پذیر تھیں۔ ریسرچ کرنے والوں کے مطابق خواتین کی معلومات میں ان کے فضائی آلودگی سے متاثر ہونے کے امکانات کا موازنہ کیا۔
आलूदगी की इकसाम में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड भी शामिल है। साइंसदानों की रिसर्च के मुताबिक हवा में 1 क्यूबिक मीटर में सल्फर डाइऑक्साइड की 10 माइक्रोग्राम मिकदार जो बिजली घरों या गाड़ियों से खारिज होती है, हमल गिरने के इम्कानात में 41% इजाफा कर सकती है। रिसर्चर्स ने जहरीले केमिकल्स मसलन तेल के धुएं को भी हमल जाया होने की खामोश वजह बताया है। ऐसी सूरत में हमल गिरने का सामना करने वाली खवातीन में फौरी तौर पर हमल गिरने की अलामात जाहिर नहीं होती। बीजिंग के नॉर्मल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लिकियांग ज़ेंग, जिन्होंने इस रिसर्च में बहुत अहम किरदार अदा किया है, उनका कहना है कि तहकीक में रिसर्च में हमल से पहले किए जाने वाले हिफाजती इकदामात और हमल के नुकसानदेह नताइज को रोकने पर तवज्जो दी गई है। हमारी रिसर्च ने हमें फिजाई आलूदगी और प्रेग्नेंट के ताल्लुक, हमल के ताल्लुक के नताइज समझने में मदद दी है। प्रेग्नेंट खवातीन जो हामला होना चाहती हैं, जो कंसीव करना चाहती हैं, खुद को फिजाई आलूदगी से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करें। यूरोपीय यूनियन के माहौल से मुतालिक इदारे EEA ने हाल ही में अभी कहा है कि फिजाई आलूदगी अब भी यूरोप में सालाना 1200 से ज्यादा बच्चों की वक्त से पहले मौत का सबब है, जबकि फिजाई आलूदगी की वजह से जिंदगी में आगे चलकर दायमी इमराज में मुब्तला होने का खतरा बढ़ रहा है। यूरोपीय यूनियन की माहौलियाती एजेंसी ने यूरोपीय यूनियन के 27 कंट्रीज समेत 30 से ज्यादा कंट्रीज में इस मामले में तहकीक की। इसके नतीजे में ये अखज़ किया गया कि हालिया बेहतरी के बावजूद बहुत से यूरोपीय ममालिक में बुनियादी फिजाई आलूदगी की सतह आलमी इदारा सेहत WHO के रहनुमा खतूत से ज्यादा है। खासतौर पर वस्ती मशरकी यूरोप और इटली में रिपोर्ट में रशिया, यूक्रेन और बरतानिया जैसे बड़े सनती ममालिक को शामिल नहीं किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस बड़े आजम में बच्चों की डेथ की मजमूई तादाद ज्यादा हो सकती है। माहौलियाती एजेंसी ने गुज़श्ता साल नवंबर में ऐलान किया था कि 2020 में यूरोपीय यूनियन के अलावा आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और टर्की में फिजाई आलूदगी की वजह से 2,38,000 अफराद की वक्त से पहले कबल अज मौत वाक़या हुई। माहौलियाती एजेंसी ने कहा कि फिजाई आलूदगी यूरोप में 18 साल से कम उम्र अफराद में हर साल 200 से ज्यादा कबल अज वक्त मौत का सबब बन रही है और बाद की जिंदगी में बीमारी के खतरे को नुमाया तौर पर बढ़ा देती है। इदारे की रिपोर्ट पहली बार खास तौर पर बच्चों पर मरकूज है। एजेंसी की बकौल अगरचे इस उम्र के ग्रुप में कबल अज वक्त मौत की तादाद EEA के सालाना तखमीने के एतबार से यूरोपीय आबादी की मजमूई तादाद के मुकाबले में कम है, कम उम्री में होने वाली अमवात मुस्तकबिल के बासलाहियत अफराद के कौमी नुकसान को जाहिर करती है। खुदारा अपनी सेहत का ख्याल रखें।